الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى في عظمة حبيبه ورسوله وصفيه وخليله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وأصحابه سلم تسليما كثيرا كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رمضان شریف کے بعد مومنوں کی جس زندگی کا آغاز ہوا ہے وہ روایتی زندگی نہیں ہے، بلکہ اس زندگی میں ایک روحانی انقلاب ہے۔ سماجی تبدیلی، معاشی بدلاؤ، لین دین، گفتگو، بات چیت، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، خوشی اور غم، ہر پہلو میں تبدیلی رمضان شریف کی وجہ سے آنا چاہیے۔ یہ تبدیلی اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم نے رمضان سے آخر حاصل کیا کیا۔ کسی جگہ ہم جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ حاصل کرتے ہیں یا کچھ دیتے ہیں۔ بزرگوں نے اسی بات کو اپنی خاص زبان میں بیان فرمایا ہے۔ مومن کا کام دوسروں کا کام نہیں، دوسروں سے غرض نہیں۔ مومن کا کام پہلے اکتساب فیض ہے، یعنی مطلب فیض حاصل کرنا، فائدہ حاصل کرنا۔ فائدہ اللہ کے خوف سے بھی حاصل ہوتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ بڑی کتاب قرآن مجید سے بھی حاصل ہو سکتا ہے۔
عبادت سے بھی وہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، اور جس تبدیلی کا مطالبہ قرآن مجید مومنوں سے کر رہا ہے وہ ایمان کی بنیاد ہے۔ بنیاد کے بغیر کسی چیز کا، کسی عمارت کا، کسی کام کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف آیتوں میں بیان فرمایا ہے۔ پہلے پارے میں اگر سمجھ میں نہیں آیا تو کم از کم دوسرے پارے میں سمجھ میں آ جائے، 5ویں سورت میں اگر سمجھ میں نہیں آیا کم از کم وہ بات 10ویں سورے میں سمجھ میں آ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موقع ہے، اس بات کا موقع ہے کہ یہ کتاب جو آپ کو دی گئی ہے صرف پڑھنا ہی نہیں ہے، اس کو سر پہ اٹھا کے رحل پہ رکھ دینا نہیں ہے۔ اس کتاب کا چومنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ جیسا اس کا پڑھنا ضروری ہے اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر اصل میں عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والو صرف میں ایماندار ہوں یہ کہہ کر تم بیٹھ نہیں سکتے۔ قابل مبارکباد ہے کہ تمہارے پاس ایمان کی دولت آ گئی، ساری دنیا کے اندر ایمان جیسی دولت نہیں، یہ دولت تمہارے پاس آ گئی۔ لیکن آیت کریمہ کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ صرف ایمان ضروری نہیں ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ عمل صالح، عمل الصالحات، عمل اچھا بھی ہو سکتا ہے، عمل برا بھی ہو سکتا ہے، عمل حلال بھی ہو سکتا ہے، عمل حرام بھی ہو سکتا ہے، عمل میں ناجائز بھی ہو سکتا ہے، جائز بھی ہو سکتا ہے، نیک عمل بھی ہو سکتا ہے، برا عمل بھی ہو سکتا ہے۔ کیا مومن اس دنیا میں برا عمل کرنے کے لیے آئے ہیں؟ برا عمل کرنے کے لیے مومن اس دنیا میں نہیں آئے، بلکہ عمل الصالحات، ایمان کے ساتھ ہی ان کی پہچان یہ ہے کہ ان سے جو بھی عمل ظہور میں آتا ہے وہ صالح ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، اپنے خاندان میں فائدہ پہنچانے والا، اپنے دوستوں کے سرکل میں فائدہ پہنچانے والا، اپنی بستی میں فائدہ پہنچانے والا، سماج اور سوسائٹی کے اندر بھی فائدہ پہنچانے والا۔ عمل صالح کا مطلب صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، عمل صالح کا مطلب صرف رمضان میں عمرہ کرنا نہیں ہے، عمل صالح کا مطلب حج پہ حج کرتے جانا نہیں ہے، بلکہ اس عمل کے بعد آپ میں کیا تبدیلی آئی، اصل بات یہ ہے۔ حج بھی ہو رہا ہے اور جھوٹ برابر جاری ہے، روزہ بھی آپ رکھ رہے ہیں لیکن رشوت نہیں چھوڑ رہے ہیں، نماز بھی آپ پڑھ رہے ہیں، سود بھی برابر کھا رہے ہیں، عمل صالح تو ہو رہا ہے لیکن عمل صالح کا جو حاصل ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا، جو فائدہ اس سے ہونے چاہیے۔ تو یہ جو رمضان شریف کی اسپرٹ تھی، جو سوچ تھی، جو فکر تھی، جب اب سحری کا ٹائم ہو رہا ہے، سحری کے بعد اب فجر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، اس کے بعد اب ظہر کی فکر ہو رہی ہے، اب پھر عصر کی نماز آ رہی ہے، پھر اس کا افطار کا وقت آ رہا ہے، عشاء کے ساتھ ہی پھر اب تراویح کا وقت آ رہا ہے، تراویح ختم ہوئی پھر اس کے بعد تہجد کا وقت آ رہا ہے،
یہ جو مسلسل اعمال صالح کی چین، اعمال صالح کا سلسلہ مومن کی زندگی میں آیا تھا، کیا وہ صرف رمضان کی حد تک تھا یا رمضان کے بعد بھی وہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے؟ یقیناً جاری رہنا چاہیے، یہ بتانے کے لیے کہ مومن ایک عام زندگی نہیں جیتا، وہ تو خاص زندگی جیتا ہے، کیونکہ خاص کتاب کو مانتا ہے، خاص رسول کی اتباع کرتا ہے، خاص دین کے احکام پر عمل پیرا ہوتا ہے، خاص کلمہ پڑھتا ہے، خاص عبادت کرتا ہے اور خاص توبہ کرتا ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، مومنو یہ جو تمہارا عمل ہے، اعمال صالحہ کا سلسلہ ہے، اس وقت تک جاری رہنا چاہیے جب تک کہ میرے پاس سے بلاوا نہیں آ جاتا۔ اب اس درمیان میں بندے ملتے رہیں گے، کاروبار ملتے رہیں گے، معاہدے ملتے رہیں گے، اٹھنا بیٹھنا ہوتا رہے گا، بات چیت ہوتی رہے گی، لیکن اس سب میں اس بات کی جھلک ہونی چاہیے جس کو تقویٰ کہا گیا۔ آمنوا اتقوا اللہ، اتقوا اللہ حق تقاتہ، کیسا ہونا چاہیے؟ جیسے کہ اس کا حق ہے، جیسے کیا جانا چاہیے۔ بزرگوں نے مثال دے کر بتایا کہ کپڑا ایسا پہنا جائے جیسا پہننے کا حق ہے۔ آدھی پوشاک آدھا برہنہ بدن، یہ کپڑا پہننے کا حق نہیں ہوا۔ کھانا کھاؤ جیسے کھانے کا حق ہے، ڈیوٹی کرو جیسے ڈیوٹی کرنے کا، نماز پڑھو جیسے کہ نماز پڑھنے کا حق ہے۔ حق ادا کرنا بہت بڑی بات ہے، بولنا الگ ہے۔ دنیا میں آج جو 50% جھگڑے ہو رہے ہیں کہ حق ادا نہیں کرنے کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ عدالت میں مقدمات کیوں جا رہے ہیں؟ چونکہ حق والے کو اس کا حق نہیں ملا، حصے والے کو اس کا حصہ نہیں ملا، مزدور کو اس کی محنت کا اجر نہیں ملا، نیکی کا صلہ نہیں ملا۔ جہاں حقوق کی پامالی آ جاتی ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہاں حق ادا نہیں ہو رہا ہے، اس لیے حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے ایسا ڈرو۔ مسجد میں ہی ڈرنا نہیں ہے، اللہ سے ایسا کرو کہ جہاں تم جاؤ وہ جگہ مسجد بن جائے۔ پہلے میں مسجد سے نکلا نہیں، اللہ کے سامنے سے ہٹا نہیں، اللہ کی نظر رحمت سے میں غائب نہیں ہوا۔ ساری دنیا سے تو میں غائب ہو جا سکتا ہوں، لیکن اللہ کی نظر سے غائب نہیں ہو سکتا۔ میں نے تو ایمان لایا ہے، میں نے تو تسلیم کیا ہے، میں نے قبول کیا ہے کہ پروردگار عالم حاضر اور ناظر ہے، نہ صرف موجود ہے بلکہ دیکھنے والا بھی، چاہے دنیا میں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کسی کی نظر پڑے یا نہ پڑے، کسی کی نگاہ میں آؤں یا نہ آؤں، لیکن اللہ کی نگاہ میں ہوں، یہ مومن کا تصور ہے۔ عام زندگی میں بھی، اور جب آپ اللہ کے دربار میں پاک صاف باوضو مصفا مزکا ہو کر آ رہے ہیں، عبادت تو سبھی لوگ کرتے ہیں بھائی، لیکن مومن کیسی عبادت کرتا ہے؟ مومن جب عام نہیں ہے تو مومن کی عبادت بھی عام نہیں ہے۔ مومن خاص ہے تو مومن کی عبادت بھی خاص ہے۔ کلمہ پڑھتے ہی آپ خاص ہو گئے، کلمہ پڑھتے ہی آپ کی کیفیت بدل گئی۔ کلمہ صرف آپ کی زبان نے نہیں پڑھا ہے، کلمہ آپ کے دل نے پڑھا ہے۔
کلمہ آپ کی روح نے پڑھا ہے، کلمہ آپ کی رگ رگ نے پڑھا ہے، آپ کے رونگٹے رونگٹے نے پڑھا ہے. زبانی کلمہ نہیں پڑھتا، مومن روحانی کلمہ پڑھتا. کلمہ ہر وقت اس کی حاضر و ناظر رہتا ہے. نہ مومن کبھی کلمے سے غائب رہتا ہے، نہ کلمہ کبھی مومن سے غائب رہتا ہے، دونوں حاضر ہیں. تو کیا بتایا گیا؟ کچھ لوگ آتش سوزاں کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے آتش سوزاں کو اس کا معبود تسلیم کیا. آگ، آتش کدا بھی ہے دنیا. کچھ لوگ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے معبودوں کے سامنے جھکتے ہیں، وہ ان کی عبادت کا طریقہ ہے. اس کو بت کدا کہتے ہیں. جی، لیکن ان سارے عبادتوں کے طریقوں میں مومن کو ایک خاص طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. مومن عبادت کرے گا تو صرف اللہ کی کرے گا. خالق کی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے مومن، مخلوق کی عبادت کرنے کے لیے مومن پیدا نہیں کیا گیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. صرف مومن نہیں بلکہ سارے انسانوں کی پیدائش، آخر یہ کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ کیوں یہ سلسلہ ختم نہیں ہو رہا ہے؟ آخر کیوں آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے؟ آخر کیوں مردم شماریاں ہو رہی ہیں؟ آخر لوگوں کی گنتیاں کیوں کی جا رہی ہیں؟ یہ ایک الگ بات ہے. لیکن جو بھی انسان پیدا ہو رہا ہے اس کی زندگی کا مقصد وحید، اصلی مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے خدا کو پہچانے، پہچان کر صحیح عبادت کرے. اب یہ کون بتائے گا بات کہ حقیقت میں وہ خدا کون ہے، حقیقت میں عبادت کس کو کہا جاتا ہے؟ حالانکہ لوگ وہاں بھی جھک رہے ہیں، وہاں بھی جھک رہے ہیں. یہ بات بتانے کے اللہ تعالیٰ نے اپنے اور بندوں کے درمیان ایک اور ہستی کو رکھا. یہی ذریعہ بھی ہے، یہی وسیلہ بھی ہے، یہی طریقہ بھی ہے، یہی قرینہ بھی ہے. جب ایک انسان راست صورت سے فائدہ نہیں لے سکتا، اگر راست لینے کی کوشش کرے گا آنکھوں کی روشنی چلی جائے گی، اندھا ہو جائے گا. مخلوق کی روشنی اور اس کے جلال، اس کی تاب کو برداشت نہیں کر رہا ہے تو خدا کے جلال کو کب برداشت کرے گا؟ قرآن مجید میں تو یہ آتا ہے، وہ جن کو اللہ تعالی نے اپنے سے بات کرنے کی طاقت عطا فرمائی تھی. کون کر سکتا ہے خدا سے بات؟ ایک انسان دوسرے انسان سے بات نہیں کر سکتا، سلیقہ نہیں ہے اس کے پاس، گفتگو کے آداب نہیں معلوم. آواز بلند ہونی چاہیے یا آواز پست ہونی چاہیے. جب ماں باپ سے، بڑوں سے، اساتذہ سے گفتگو کا سلیقہ نہیں معلوم تو اللہ سے گفتگو کیسے کی جائے؟ یہ کس کو معلوم؟ بندہ چاہے جتنا بھی بڑا ہو جائے عبد ہے، لیکن خدا معبود ہے. عبد معبود سے گفتگو کرے، مسجود ساجد سے گفتگو کرے، طالب مطلوب سے گفتگو کرے، شاہد مشہود سے گفتگو کرے، یہ بہت بڑی بات ہے. اتنے جلیل القدر عظیم المرتبت پیغمبر جو خداوند تعالیٰ سے بات چیت تو کر رہے ہیں، بات چیت کی کیفیت نہیں معلوم. بات چیت پر ہمارا ایمان ہے، بات چیت کیسا بھی اس میں ہمیں جانا نہیں ہے، وہاں جائیں گے تو بھٹک جائیں گے. وہ
گمراہ کر دینے والی، اس کیفیت میں جانا نہیں۔ خدا نے کلام کیا اپنی شان سے، موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا اپنی شان عبدیت سے، خدا نے اپنی شان معبودیت سے کلام ہوا۔ جب کلام ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی درخواست بارگاہ خداوندی میں پیش کی، پروردگار کلام تو فرما رہے ہیں آپ، ہم کلامی کا شرف تو عطا فرما رہے ہیں، ذرا مجھے اپنا جلوہ بھی دکھا دیجیے، پردہ ہٹا دیجیے، حجاب دور کر دیجیے، ایک مرتبہ ہی صحیح مجھے اپنا دیدار کروا دیجیے۔ پیغمبر عام انسانوں جیسے نہیں ہوتے۔ اسلام میں تعلیم ہے کہ اپنے کو پیغمبر کی طرح نہ سمجھے، نہ پیغمبر کو اپنی طرح سمجھے۔ جب ایک شاگرد استاد کے برابر نہیں ہو سکتا، ایک مریض طبیب کے برابر نہیں ہو سکتا، ایک مرید اپنے مرشد حقیقی کے برابر نہیں ہو سکتا، جی ایک بندہ، ایک انسان، ایک امتی اپنے پیغمبر کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ درخواست حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھ دی، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے سلیقے کے ساتھ۔ ربی ارینی، پروردگار مجھے نظر آئیے، پروردگار مجھے نظر آئیے، ارینی۔ اللہ پاک نے فرمایا لن ترانی، بات چیت تک تو معاملہ ٹھیک ہے، صحیح ہے، لیکن آپ کی یہ جو درخواست ہے، میرا کہنا یہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ لن ترانی، ادھر مت جائیے، اس وادی میں قدم مت رکھیے۔ حالانکہ وہ آواز آتی تھی ایک جھاڑ سے جو وادی سینا میں، جس کا ذکر قرآن پاک میں، جھاڑ سے کیا آواز آئی؟ نور نکلا، کیا آواز آئی جھاڑ سے؟ اننی انا اللہ۔ تو کیا وہ جھاڑ خدا ہو گیا؟ نہیں ہوا۔ جھاڑ کے اندر سے روشنی اور نور اور آواز کے آنے سے جیسے وہ جھاڑ خدا نہیں ہو گیا، اسی طریقے سے منصور کی زبان سے انا الحق کہے جانے سے منصور خدا نہیں ہو گئے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے میں حق میں ہوں بھائی، میں باطل پہ نہیں ہوں، میں غلط نہیں ہوں، میں صحیح ہوں، انا الحق، میں صحیح ہوں، میں غلط نہیں ہوں، میرا باطل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے وہ جھاڑ میں خدا ہوں کہنے کے آواز آنے سے خدا نہیں ہو گیا، منصور بن نعوذ باللہ خدا نہیں ہوئے۔ وہ معلوم تھا اسلام ادب کا مذہب ہے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو وہ جواب ملا کہ آپ دیکھ نہیں سکتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عبادت کا طریقہ سکھایا۔ نماز تو سبھی پڑھتے ہیں، 5 مرتبہ پڑھتے ہیں، 20 رکعت تراویح پڑھی، تہجد بھی پڑھی۔ اللہ ذوق اور شوق عطا فرمائے۔ یہ بتائیے کہ ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن زندہ ہے، ابھی کلمہ طیبہ زندہ ہے، آیات مبارکہ زندہ ہے۔ جب یہ سب زندہ ہے تو اس پر عمل کرنے والا مسلمان بھی زندہ ہے، مرا نہیں ہے، اس کی فکر نہیں مری ہے، سوچ نہیں مری ہے۔ اسی سوچ کو زندہ کرنے کے لیے، اسی فکر کو فنا ہونے سے بچانے کے لیے ہر جمعہ اللہ تعالیٰ آپ کو یاد فرما کے اپنے دربار میں، لوگوں روزانہ اس ٹائم پہ 4 پڑھتے تھے نا، آج 2 پڑھو، 2 کم کر دیے گئے، پروردگار 2 تو کم ہو گئے، 2 کا ثواب
کہا وہ دو جو کم ہوئے اس دو کا ثواب خطبے کے اندر ہے، دو خطبے رکھ دیے. خطبے کی اہمیت ہے، خطبے کا یہ مقام ہے، خطبے کی یہ واجبیت ہے کہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے آپ کو پڑھنا ہے، سننا ہے. سننے کی بھی برکتیں ہوتی ہیں، توجہ سے، دھیان سے، من سے. جی تن سے نہیں سننا ہے، من سے سننا ہے. کیا کہا جا رہا ہے، کیا الفاظ ہیں، کیا کیفیت ہے، کس بات کا حکم دیا جا رہا ہے، کس بات سے روکا جا رہا ہے. یہ فارمیلٹی نہیں ہے. خطبے جمعہ کے یا شادی کے خطبہ یا عیدین کے خطبے فارمیلٹی نہیں ہے. ہر جمعہ آپ کو ریچارج کیا جا رہا ہے. آج کی زبان میں کر رہا ہوں، جلدی سمجھ میں آئے. ہر جمعہ آپ کو روحانی طور پہ ریچارج کیا جا رہا ہے. باہر نکلتے ہی کتنے مسئلے ملتے ہیں آپ کو، کیسے کیسے منظر دیکھنے کو ملتے ہیں. تقوی شکن، فتویٰ شکن، حیا شکن، ایمان شکن. تو لوگوں جو جو حملے تم پر ہوئے ہیں باہر، ان سب کا علاج اور مداوع میں نے جمعہ کے اندر رکھ دیا، جمعہ کے خطبوں کے اندر رکھ دیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبادت کرو. کون انسان وہی ہے جو عبادت کرتا ہے. عبادت بندہ ہی کرتا ہے، بندے کا کام ہی عبادت ہے، کرنا ہے. بندہ کہتے اسی کو جو عبادت کرتا ہے، لیکن عبادت کس کی کرے، حق کی کرے یا باطل کی کرے؟ کیا حق کی کرنا، سچ کی کرنا. وہ کون ہے؟ تو پیغمبر نے بتایا کہ عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے، مخلوق کی عبادت نہیں. اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے مجسموں کی عبادت نہیں ہوتی، بلکہ جس خدا نے ہم کو بنایا ہے اس کی عبادت ہوتی ہے. تو عبادت کرو. کیسے کرو؟ جب ٹھہر جاؤ امام کے پیچھے اقتدا. ایک امام ہے جس کی اقتدا ہوتی ہے، ایک امام ہے جس کی تقلید ہوتی ہے. پیغمبر کی اقتدا نہیں ہوتی، پیغمبر کی اطاعت اور اتباع ہوتی ہے. یہ فرق مراتب ہے. اتباع کس کو کہا جاتا ہے، تقلید کس کو کہا جاتا ہے، اور اقتدا کس کو. میں اتباع کرتا ہوں محمد صاحب کی، یہ نیت کرتے ہیں آپ؟ نہیں کرتے آپ. اقتدا کرتا ہوں، میں مقتدی ہوں، یہ میرے مقتدا ہیں. میں مصلی ہوں، یہ میرے امام ہیں. میں پیچھے ہوں، یہ میرے آگے ہیں. کس کے آگے ہیں؟ خدا کے دربار میں آگے. اب جب تم نے تکبیر تحریمہ باندھ لی ہے، تکبیر تحریمہ کا مطلب کیا؟ اب جتنی چیزیں تم نماز سے باہر کرتے تھے وہ سارے کے سارے حرام ہو گئے. اب کھانا حرام، پینا حرام، ادھر ادھر دیکھنا حرام، چلنا حرام، بات چیت کرنا حرام. اب پوری توجہ، یعنی آپ کا سارا جسم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. اپنے سارے اعضاء کو آپ نے اللہ کے سامنے پیش کر دیا ہے. اے پروردگار، میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، میں نے ہاتھ باندھ لیا ہے، اب کوئی کام کرنے والا میں نہیں ہوں. یہ تو آپ ٹھہر گئے، لیکن آپ کو عبادت آپ کر رہے ہیں کیسے معلوم ہو؟ کوئی کام کرتے ہیں آپ تو اب ایسا اس سے بڑا لطف آیا، یا اور سادہ زبان میں اس کام سے بڑا مزہ آیا، اس کام میں روحانیت محسوس ہوئی. تو وہ روحانیت آپ کو کیسے محسوس ہو؟ صرف اٹھنے اور بیٹھنے کا نام نماز نہیں ہے، اپنے آپ کو پورا سرنڈر کر دینے کا نام نماز اللہ کے حوالے. اٹھنے اور بیٹھنے کو اگر آپ نے نماز سمجھا ہے تو اس کی تصحیح کر لی، کریکشن کر لی. اٹھنے اور بیٹھنے کا نام نماز نہیں ہے. نماز تو ایک خاص کیفیت ہے جو کسی بندے کے سامنے آپ نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ کے سامنے کر رہے ہیں. اور یہ سمجھ کے کرنا ہے
کہ میں جس کی عبادت کر رہا ہوں، جس کے سامنے میں نے تکبیرہ تحریم باندھ کے اپنے آپ کو کھڑا کر دیا ہے، میں اسی پروردگار کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ کا تصور اتنا مضبوط بنا جا رہا ہے، جس کا تصور اتنا مضبوط ہو کہ وہ اس کی آنکھیں خدا کو دیکھ رہی ہیں تو خود اس کا وجود کتنا مضبوط ہو جائے گا۔ تصور خیال ہی ہے نا بھائی، کوئی تھم اور پلر کو تصور خیال تھوڑی کہتے، نہیں کہتے۔ کسی اسٹیچو کا نام خیال تھوڑی ہے، نہیں، وہ تو کیفیت ہے جو آپ کے اندر ہے، جسے آپ محسوس کرتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ مومنوں، عبادت ایسی مت کرو کہ تمہارا تن تو صف میں ٹھہرا ہو، دماغ بازار میں پھر رہا ہو، خرید و فروخت کر رہا ہو، فضاؤں میں اڑ رہا ہو، معاملات کر رہا ہو، سوچ رہا ہو، منصوبہ بنا رہا ہو، پلاننگ کر رہا ہو۔ نہیں، جب تمہارا تن بھی ٹھہرا ہے تو سامنے تمہارا من بھی ٹھہر جائے، من کے خیالات بھی ٹھہر جائیں، اور یہ سمجھ لو کہ میں ٹھہرا ہوں تو میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اتنی میری ایمانی طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کے قابل ہو رہا ہوں۔ یہ آپ کو اندر سے مضبوط کیا جا رہا ہے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اوپر سے تو بہت باڈی بلڈر ہو جائے، اندر سے کھوکھلے ہو جائیں، جیسے دیمک کھا جاتی ہے لکڑی۔ نہیں، اندر سے بھی مضبوط، اوپر سے بھی مضبوط، ظاہر میں بھی مضبوط، باطن میں بھی مضبوط۔ اتقوا اللہ حق تقاتی، جیسا اسے ڈرنے کا حق ہے، بات چیت میں بھی اس سے ڈرنا ہے۔ ارے کہیں غلط بات چیت ہو گئی، معاملہ بگڑ جائے گا، سامنے والا ڈوب جائے گا، اس کا نقصان ہو جائے گا، جی اس کے کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے۔ وہ جو رشتہ جمانے جا رہا ہے، کہیں وہ رشتہ جمنے سے پہلے ہی ٹوٹ نہ جائے۔ وہ جس ہاتھ کو ڈال رہا ہے کام کے اندر، کہیں وہ کام شروع ہونے سے پہلے ہی ختم نہ ہو جائے۔ اتقوا اللہ حق تقاتی، وہی ڈرنے کی کیفیت، وہی خوف کا، تقوی کا ماحول آپ کو عبادت میں بھی بتایا اور بنایا جا رہا ہے کہ آپ ایسے خیال کے ساتھ عبادت کریں کہ میں اپنے پروردگار کو، اب یہ مشق، یہ پریکٹس آپ کو کرتی جانی ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ آپ کا خیال ٹھہر نہ جائے، ادھر ادھر نہ بھاگے۔ جیسے آپ ٹھہرے، خیال بھی ویسے ہی ٹھہر جائے۔ آپ کے جسم میں حرکت نہیں تو آپ کے خیال میں بھی حرکت نہیں، دونوں مستقیم ہو گئے ہیں۔ اسی سے استقامت حاصل ہوتی ہے، استقامت، حق بات پر، سچ بات پر، صحیح بات پر، اچھی بات پر جم جانا استقامت ہے۔ غلط بات پہ جم جانا یہ باطل ہے، غلط ہے، اڑ جانا اسی کو کہتے ہیں۔ تو پروردگار عالم حکم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو ایسی عبادت کرنی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ کوشش کر رہے ہیں، آپ کی کوشش کامیاب ہوگی، انشاءاللہ ہوگی، آپ کو کرنا ہی ہے۔ جیسے اور دوسرے کاموں میں آپ کوشش کرتے ہیں جی، تو ایسے ہی اس عبادت کے ماحول کو بھی آپ کو برقرار رکھنا ہے۔ اگر یہ خیال نہیں جم رہا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ہدایت فرمائی۔ ابھی ایمان میں اتنی پختگی نہیں آئی ہے، ابھی خیال کچا ہے، خام ہے، ابھی دنیا کی گلیوں میں پھر رہا ہے، باغوں میں اس کا دل لگا ہوا ہے، دنیا کے محجبینوں سے ابھی وہ کھیل رہا ہے۔ تو سرکار عالم نے فرمایا کہ تم اگر خدا کو نہیں دیکھ رہے ہو کہ وہ تو تم کو دیکھ رہا ہے۔ کم از کم یہ بات تو سمجھ جاؤ، کم از کم اس منزل پر تو آ جاؤ کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔
میں نے خدا کو حاضر اور ناظر سمجھنے کا تصور مسجد سے لے کر جہاں جاؤ مسجد بنا دو. اب بازار میں جانے کے بعد یہ نہ تمنا کہ بھئی میں تو بازار میں ہوں، خدا تو مسجد میں دیکھتا ہے، میں تو بازار میں ہوں، خدا نہیں دیکھ رہا ہے. نہیں، غلط ہے. رمضان یہی اسپرٹ پیدا کرنے کے لیے. جو معاہدہ آپ کا ہو رہا ہے کسی سے ہو رہا ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، ہر ایک سے وفاداری کرنا ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہوتا. مومن ہے تو دھوکہ نہیں، دھوکہ ہے تو مومن نہیں. لیکن کتنے ہمارے بھائی ہیں جو دھوکہ دیتے ہیں؟ اپنے بھائیوں کو دیتے ہیں، رشتے داروں کو دیتے ہیں، خاندان والوں کو دیتے ہیں، دوستوں کو دیتے ہیں، بستی والوں کو دیتے ہیں. پھر اپنے آپ کو آپ نے جو دعویٰ کیا ہوا ہے کہ میں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے گا، صرف آپ کی زبان نے پڑھا ہے، لیکن آپ کے عمل نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، آپ کے لین دین نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، آپ کی تجارت نے کلمہ. اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہاں تک کہ تمہارا بلاوا اللہ تعالی کی طرف سے آ جائے تو اس وقت تک تم کو یہ اسپرٹ باقی رکھنا ہے. اپنی صفت کو کھونا نہیں ہے، بلکہ صفت کو باقی رکھنا ہے. اس پر مہر ربانی لگے گی اس وقت لگے گی جب کہ وقت آئے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اگر کسی نے یہ اسپرٹ پیدا کر لی تو سب کو لینے تو فرشتے آتے ہیں، لیکن ایسے بندے کو لینے خدا آتا ہے. فادخلی فی عبادی، اے بندے تو میرے بندوں میں شامل ہو جا. اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے، پتہ چلا کہ اس کے بندے کچھ خاص ہیں، اس میں داخل ہوگا. اور پھر اب تک تو نے بہت تکلیف اٹھائی، بہت مصیبتیں اٹھائیں، بہت کلفتیں اٹھائیں، اب کہاں ایسی جگہ آ جا جہاں تکلیف نام کی کوئی چیز ہی نہیں. فادخلی فی جنتی، میری راحت والی جنت میں داخل ہو جا. اسی بات کو بتانے کے لیے دنیا کے ہر کونے میں، ہر خطے میں، ہر شہر میں، ہر بستی میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے بعد ان کے وارثوں کو پیدا کیا. جیسے باپ کا کوئی وارث ہوتا ہے، چچا کا وارث ہوتا ہے، مال کا وارث ہوتا ہے، ایسے ہی پیغمبر کے وارث بھی ہوتے ہیں. کہا پیغمبر کے وارث کون ہیں؟ خود پیغمبر نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ میرے جو وارث ہوتے ہیں ان کو سونا، چاندی، سکہ، درہم، دنانیر یہ نہیں ملتے. انبیاء کی وراثت تو علم ہے اور ہمارے وارث یہ علماء ہیں. اس لیے دین کو وارثوں سے حاصل کیجئے، لا وارثوں سے حاصل مت کیجئے. وارثوں سے حاصل کرنا ہے، لا وارثوں سے. ہر ایک نہیں جو کیا ہے، جو زور سے بول رہا ہے، جو تقریر کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، اس کے آڈیو آ رہے ہیں اور ریکارڈ آ رہے ہیں اور اتنے ہزار اس کے فالوورز ہو گئے. فالوورز ہونے سے کچھ نہیں چلتا، سبسکرائبرز ہونے سے نہیں چلتا. مشہور تو ہو جائے، لیکن کیا اللہ کے پاس مقبول بھی ہے؟ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیجئے. آپ کیا کریں صاحب؟ یہ ایمان نہیں ہے. وراثت لیجئے وارثوں سے، لا وارثوں سے وراثت لینا وہ وراثت نہیں کہلاتی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وارث دیے، اپنے نائبین، اپنے جانشین علماء کی شکل میں، اور یہ اللہ کے نظام کے مطابق قیامت تک چلتے رہیں گے. اس حیدرآباد کی سرزمین پر بھی 1288 ہجری کے اندر ایک ہستی پیدا ہوئی جن کے علم کا، جن کے تقوی کا، جن کے فتوے کا، جن کے قلم کا، جن کی کتابوں کا اور جن کے خوف خداوندی کا چرچا ساری دنیا میں ہوا، اور دنیا نے ان کو بحر العلوم کہا. یہ علم کا سمندر ہے، سمندر علوم کے سمندر ہیں. اصل نام تو ان کا حضرت عبد القدیر تھا،
اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تھے۔ ایک صاحب کو شک ہوا مدینہ منورہ کے اندر جب حضرت عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے تو وہاں شعراء کے حیدرآباد دکن سے بہت بڑے عالم آئے ہیں اور یہ صدیقی بھی ہیں۔ ایک صاحب کو شک ہوا یہ صدیقی ہے نہیں، اللہ تعالیٰ نے رات میں ان کی نگاہوں سے پردے اٹھا دیے۔ ایک پلنگ پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرمائے، اس کے نیچے ہی بہر عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ لیٹے ہوئے۔ بتا دیا گیا ان کو آپ کا جو خیال ہے وہ غلط ہے، نہیں، یہ انہی کی نسل ہے جو اوپر دادا ہے نیچے پوتا ہے۔ قرآن شریف کا ترجمہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، پورے 30 پاروں کا ترجمہ اور تفسیر، بڑے بڑے علماء نے اس کی تعریف کی، لیکن ہمارا المیہ یہ کہ ہم سب تو جانتے ہیں لیکن دکن کے علماء کو نہیں جانتے۔ پورے 30 پاروں کی تفسیر ترجمہ اتنے بہترین علمی جلد سمجھ میں والے انداز میں کیا، وہ ترجمہ قرآن حضرت بحر العلوم عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ تصوف کے مسائل پر آپ نے لکھا فصوص الحکم، اس کا جواب نہیں۔ قرآن کے اندر کتنی آیتیں ناسخ منسوخ ہیں، اس کا علم اگر آپ چاہتے ہیں۔ حکمت اسلامیہ کیا ہے، آخر اسلام کے احکام کی حکمت کیا، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ان کی کتابیں پڑھیے۔ یہ پروفیسر تھے جامع عثمانیہ کے، یہ شیخ الجامعہ تھے جامع نظامیہ۔ عزیزان محترم، تو ایسے ایسے وارثین علوم انبیاء الحمدللہ ساری دنیا کے اندر ہوئے، لیکن اس دکن حیدرآباد سکندرآباد کی سرزمین پر بھی ہوئے۔ انہی ایام میں ان کا یوم وصال 3 دن تک منایا جاتا ہے۔ صدیق گلشن بہادر پورہ میں اللہ تبارک و تعالی حضرت کی تعلیمات کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آپ کو اعلیٰ علین میں درجہ عطا فرما، آپ کے نقش قدم پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔